بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ وقال سبحانہ وتعالی ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آج کی یہ رات جو عرب دنیا میں اور ہمارے حوزہ علمیہ میں الغدیر الثانی کہلاتی ہے۔ ہمارے یہاں اسے عید الزہرا کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے حوزہ علمیہ میں عید الغدیر الثانی 18 ذی الحجہ عید غدیر میں اللہ کے رسول نے جو عہد لوگوں سے لیا تھا اس کے مکمل ہونے کا آغاز 9 ربیع الاول کی اس شب سے ہوتا، اور ہمارے یہاں عام طور پر اس جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں بیان آگے بڑھاؤں آپ سے معذرت کر لوں، میں خود تقریباً 1 گھنٹے سے بیٹھا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ساؤنڈ کوالٹی آج اتنی اچھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں دخل میری اپنی قوت سماعت کا ہو، لیکن اگر آپ حضرات کو بھی زحمت ہو رہی ہو تو آج میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ کچھ دیر کی آپ کو زحمت ہے، اور زیادہ لمبی تقریر نہ کرنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ 1 محرم سے 8 ربیع الاول تک 68 دن، اب مسئلہ لوگوں کا ہے کہ ہم تو اب سن نہیں رہے، اب تو ہم بول رہے ہیں۔ اچھا، 68 ڈیز میں اپنا منہ چھپائے چھپائے پھر رہا تھا، اور الحمدللہ کل رات کو وہ ذمہ داری ادا ہو گئی، تو آج میں آپ کے سامنے منہ کھول کے آیا ہوں۔ لیکن یہ عرض کر دوں کہ 1 محرم سے آج تک دنیا کے تمام بر اعظم میں جانے کا موقع ملا، سوائے جو آپ سے قریب ترین ہے۔ سنا ہے وہاں صرف پینگوئن ہوتی ہے، انسان تو ہوتے نہیں۔ اتنا کم مجمع مجھے اب تک کسی دن نہیں ملا، چنانچہ اسی اعتبار سے میں سب سے چھوٹی تقریر بھی کروں گا۔ آواز تو اتنی زبردست ہے کہ جیسے لاکھوں کا مجمع۔ تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو میرا پہلے دن سے ایک تجربہ تھا، یہ تجربہ نہیں، ایک میرا ایکسپیرینس تھا، وہ اس سال بھی کامیاب ہے کہ میری اور سڈنی کے مومنین کی میچنگ کبھی نہیں ہوتی۔ آپ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ میں ہمیشہ گریز کرتا تھا، لیکن آج تو اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ اب اسے چونکہ غدیر ثانی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے روایات معصومین میں جو غدیر کے حوالے سے ذمہ داریاں قرار دی گئی ہیں وہ سب بھی ادا کی جاتی ہیں، اور 9 ربیع الاول جشن عید زہرا کے حوالے سے بھی ہمارے پاس الگ سے حدیثیں ہیں۔ چنانچہ کل مجھے معلوم ہے کہ ورکنگ ڈے ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے، رات کا پروگرام ہی اتنی تاخیر سے ختم ہوگا، لیکن واقعاً اپنے گھر میں ایک عید کا ماحول بنائیے۔ بچوں کو بھی یہ اندازہ ہو کہ خاص موقع ہے۔ آپ کے بچے تو لگ رہا ہے، لیکن گھر کے اندر بھی خالی اعضا خانے کی حد تک نہیں، اچھے کپڑے پہنے، مٹھائی کا انتظام ہو، عیدی کا انتظام ہو۔ اور اکثر مجتہدین کہتے ہیں کہ کل 9 ربیع الاول کا غسل بھی کیا جائے۔ البتہ مرحوم آغا خوئی اور آغا سیستانی کے یہاں اس غسل کے بعد وضو کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ جو میں نے آخری جملہ کہا، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مجلس میں یا کسی بھی کلپ میں یا سوشل میڈیا میں کسی بھی عالم، خطیب، ذاکر، اسپیکر، اوریٹر سے کوئی مسئلہ شرعی سنیں
تو اس وقت تک اس پہ عمل نہ کریں، ممبر والے مسئلے پر بھی، جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو کہ آپ کا مجتہد یا مرجع بھی یہی فتویٰ دیتا۔ چاہے لوگ پسند کریں کہ نہ پسند، لیکن یہ ایک فیکٹ آف لائف ہے کہ مراجع میں اختلاف ہے، چاہے وہ مراجع اصولی ہوں، چاہے وہ مراجع اخباری ہوں۔ اخباری علماء میں بھی کتنے سارے اختلافات ہیں، تو اختلاف تو ہیں، اس سے وہی آدمی بچ سکے گا جو یہ کہے کہ نہ میں کسی واجب کو مانتا ہوں نہ کسی حرام کو، چنانچہ مجھے کسی مسئلے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کو اختلاف کا سامنا کرنا ہے تو پہلے یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ کل آ گیا کہ عورت کے کٹے ہوئے بال، میں وقت ویسے ہی کم ہے لیکن چونکہ یہ میری مجالس 3 روزہ مجالس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ پہلے یہ کنفرم کریں کہ یہ مسئلہ جو بتایا گیا یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کیا میرے مرجع کا بھی وہی؟ جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو آپ انتہائی اتھینٹک اور ریلائبل عالم کے بتائے ہوئے مسئلے پہ بھی عمل نہ کریں۔ اور یہاں پہ میں اسی حوالے سے صرف ایک جملہ کہوں کہ یہ بات بھی میں نے ایک تو اس لیے کہی کہ میری 3 دن کی مجالس میں کچھ ایک آدھ مسئلے آ گئے تھے، وہ فوراً عمل کے نہیں ہیں جب تک کہ آپ کنفرم نہ کریں۔ دوسرا، فی الحال جو میرے دماغ میں 4 روزہ مجالس کا اینڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ آخر میں وقت نہ بچے، لیکن فی الحال جو اینڈ ہے اس میں یہ والا پوائنٹ بہت اہم بننے والا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، جو اب تک میں نے بات کہی ہے کہ غدیر ثانی، لوگ کہیں گے کہ مولانا ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ مولا کی ایک حدیث ہے نہج البلاغہ کے آخر میں، یعنی آخر سے مطلب آخری حدیث نہیں، وہ جو نہج البلاغہ کا پارٹ 3 ہے اس میں ایک حدیث۔ بعض لوگوں کو حالات کی یہ مولا کی حدیث اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو حالات کی مجبوریاں معصوم یا متقی بنا دیتی، معصوم ان معنوں میں نہیں، 14 معصوم، متقی بنا دیتی۔ حالات کی وجہ سے متقی بنتے ہیں، دل سے نہیں۔ ایک اندھا آدمی متقی ہے کہ میں نے زندگی میں کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں۔ ارے تم دیکھ کہاں سکتے ہو جو اس بات پہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہو کہ میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا؟ ایک بہرا آدمی بڑے فخر سے کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گانے نہیں سنے، تم سن کہاں سکتے ہو جو اس بات پہ فخر کر رہے؟ اگرچہ اسلام میں ایک اصول ہے کہ بعض اوقات خالی انسان کے ارادے پہ اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن جو بات میں جہاں تک جا رہا ہوں، ایک گونگا آدمی فخر کرے کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت ہی نہیں کی ہے۔ خیر یہ مثال آج کل نہیں چلے گی، کیونکہ آج کل غیبت کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ کی ضرورت ہے۔ تو خیر حالات کی مجبوری میں بہت سے لوگ ایک گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے انڈیا کا نہیں پتا، لیکن پاکستان میں مثلا کوئی آدمی بڑے فخر کے ساتھ کہے کہ میں نے کبھی شراب اور بیئر نہیں پی ہے، تو وہاں ملتی کہاں ہے؟ ملتی ہوگی لیکن اتنا ایزی ایکسیسیبل نہیں۔ اگر یہاں بیٹھ کر بھی اس ماحول میں بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ کمال ہوتا۔ تو بہرے کا کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے گانے نہیں سنے، یہ ہے کہ اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا۔ اندھے کا کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے نامحرم کی نگاہ نہیں ڈالی، اس کا کمال یہ ہے کہ مثلاً اس نے گانے نہیں سنے۔ تو ہر آدمی حالات کے تحت، میں تو 2-3 ایسے واقعات کو جانتا ہوں اپنے خاندان میں، لیکن وہ اتنے دور دراز کے رشتہ دار ہیں کہ اشارہ بھی کروں تو کسی کی توہین اور غیبت نہیں۔ ہمارے خاندان میں کلاسیکل مثال تھی، لیکن فیملی ٹری میں بہت اوپر، کہ کیا حجاب والی خاتون ہے، زندگی میں کبھی انہوں نے اپنے بالوں کو عورتوں کے سامنے کھلنے نہیں دیے۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں تو عورت کے بال اس کا حسن ہے، لمبے سے لمبے بال ہوں، عورت کے قد سے زیادہ لمبے اس کے بال ہوں۔ کہا کیا مجال ہے، مرد تو مرد عورتوں تک کے سامنے کبھی بال نہیں کھولے۔ جب غسل میت دیا جا رہا تھا پتہ چلا وہ پیدائشی گنجی تھی، اور اس زمانے میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اب وہ اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے ایسا ٹائٹ دوپٹہ عورتوں کے سامنے بھی پہن کے آتی ہیں کہ وہ ایک کلاسیکل ایگزامپل بنی کہ حجاب کرو تو فلاں کی طرح۔ پتہ چلا وہ حجاب کے لیے تھا ہی نہیں۔
اور اسی طرح سے میرے بچپنے میں، میرے اپنے خاندان کی بات ہے لیکن بہت دور کی، ایک خاتون وہ اتنا حجاب کرتی تھی کہ مردوں کے سامنے کہ عورتوں کے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ پہلی والی خاتون تو بال نہیں کھولتی تھی، یہ آتی ہی نہیں تھی۔ ان کی موت کے بعد پتا چلا کہ وہ جو اسکن پرابلم ہوتے ہیں، جو اگرچہ ایک دوسرے کو لگتے نہیں ہیں کوڑھ کے علاوہ، لیکن اس کی وجہ سے ان کا چہرہ اتنا بدنما تھا، لیکن وہ حجاب کے ڈنکے پیٹ رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات حالات کی مجبوریاں، ایک گناہ آپ کر ہی نہیں سکتے، ایک غلطی آپ کر ہی نہیں سکتے، اور اس کے اوپر انسان فخر کر رہا ہو۔ یہ تو آج 9 ربیع الاول کو بڑی سخت بات ہو گئی۔ نہیں، میں نے کہا نا، لوگ مجھ سے کہیں گے کہ مولانا آپ دوسروں کو بتاتے پھر رہیں عید مناؤ اور اچھے کپڑے پہنو اور جشن مناؤ اور کھانے اچھے، اور یہ آپ تو خود کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، کس کا سوگ منا رہے ہیں؟ یہ میری مجبوری ہے۔ 2 مہینے 8 دن کا ٹریول، مسلسل کالا لباس، صرف آخری دن آ کے ایک دن کے لیے اتنا بھاری شیروانی کا بوجھ لے کر ٹریولنگ کرنا، جبکہ ایئر لائن ذرا سی بات پہ آج کل پیسے چارج کر لیتی ہیں، تو میں کسی نانا نانی کا غم نہیں منا رہا ہوں، یہ میری مجبوری ہے جو میں اس حالت میں بیٹھا ہوں۔ لیکن آپ حضرات واقعاً اس خوشی کو منائیے، کیونکہ چوتھے امام کا ایک جملہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی خوشی، اس کا مزہ آنا چاہیے۔ بعض خوشیاں، بعض مزے ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے جسم اس کی لذت محسوس کرے نہ کرے، روح لذت محسوس کرتی، اور اس میں آج کی تاریخ شامل ہے۔ کب؟ جب مختار کا مشن آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی اس کو ٹارگیٹ اچیو کرنے میں 2 شخصیتیں باقی ہیں۔ ایک بار خطیب اکبر مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے مختار نامہ بہت پڑھا جاتا تھا۔ یہ اس سال کی بات ہے جب میں دبئی میں رمضان میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا اب کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس میں نام اتنے زیادہ ہیں کہ ان ناموں کو یاد کرنا اور ممبر پہ بیان کرنا خطیب کے لیے بھی مشکل ہے، مجمع کے لیے بھی مشکل ہے۔ شاید کوئی انگلش میں ایسا کوئی سیریل وغیرہ ہے، لارڈ آف رنگز، جس میں بہت ساری رشتہ داریاں پیچیدہ یہ وہ باقاعدہ چارٹ بنا کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اتنے نام ہیں، میں نے کوشش کیا کہ اس موضوع کو جتنا آسان سے آسان کروں، تو یہ 4-5 نام تو آئیں گے۔ اب مختار نے جب خولی کو قتل کر دیا تو خولی اس کے ٹارگٹ میں ایک بہت اہم تھا، ہارمولہ بہت اہم تھا۔ یہ 2 واقعات آپ نے پچھلی 2 مجلسوں میں سنے، اور اب اس کے بعد 2 اور بہت اہم تھے، 3 اہم تھے، لیکن شمر کا واقعہ ذرا اتنا زیادہ وقت چاہتا ہے کہ پھر پوری تقریر ختم ہو جائے گی۔ تیسرا ٹارگٹ اس کا تھا اپنا سگا بہنوئی عمر سعد۔ مختار کی ایک بہن اگر حضرت عمر کی بیٹے عبداللہ کی بیوی ہے، تو دوسری بہن جناب ابو عبیدہ ثقفی کی بیٹی۔ یہ مختار کے باپ کا نام ہے، میں نے جان بوجھ کے یہ نام لیا کیونکہ اس کا ذکر آنے والا۔ وہ عمر سعد کی بہن ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ اس زمانے کے ماحول میں، پہلے شاید کل کہا یا پرسوں، کہ اس طرح سے ہمیں اکا دکا خواتین ان گھروں میں مل جاتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا اس گھر میں کیسے پہنچی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اچھا، عمر سعد خاندان کا آدمی ہے، چنانچہ وہ جیسے ہی مختار نے اپنا جہاد شروع کیا، فوراً اس کے کان کھڑے ہوئے کہ میرے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اس نے، اب یہ دوستیاں بعض اوقات دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مولائے کائنات کے بھانجے کے بیٹے، مولا کے بھانجے، اچھا بہت سے لوگوں کو تو مولا کی بہن کا نام بھی نہیں پتا، ام ہانی، ایک ہی بہن تھی۔ ان کے بیٹے جعدہ ابن حبیرہ، جن کا 2 جگہ تاریخ میں بہت نمایاں ذکر آتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب 19 رمضان کو بطخوں نے مولا کا راستہ روکا تھا، تو ام کلثوم نے کہا تھا بابا آپ خود آج نماز نہ پڑھائیے، جودہ کو بھیج دیجیے۔ اب وہ سارے واقعات کو ذرا سی بھی تفصیل میں بیان کروں گا، اور میرے پاس آج آخری مجلس ہے، اور وہ آلریڈی
اب بہت تاخیر سے شروع ہوئی ہے، تاخیر بالکل صحیح ہے۔ آج تو مومنین کا دل چاہتا ہے اس مسرت کا جو شاعروں نے آپ کو پہنچا دی۔ میں تو اس طرح جشن پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ اب دیکھیں تذکرہ آیات ایک جملہ کہہ دوں، خطیب اکبر مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، وہ جو ابھی میں نے بات کہی وہ دبئی کی تھی، یہ لندن کی بات ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ مولانا وہ ان سے 9 ربیع الاول کا جشن پڑھوانا ہے۔ تو مولانا نے کہا کس ٹائپ کا جشن پڑھوائیں گے؟ وہ تو حیران ہوئے، میں بھی حیران ہوا کہ ٹائپ کیا چیز ہوتی ہے۔ کہنے لگے میں 2 طرح کے جشن پڑھ سکتا ہوں، ویجیٹیرین بھی پڑھ سکتا ہوں، نان ویج بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا، ہمارے جشن تو ہوتے ہی ویجیٹیرین ہیں، اور 9 ربیع الاول لوگوں کو چاہیے نان ویج۔ اس اعتبار سے مجمع کم بھی ہو جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں مولانا جشن میں آپ کی تقریر سن کے تو ہمیں دلہن یاد آتی ہے۔ اچھا، ہماری تقریر کا دلہن سے کیا تعلق؟ کسی نوجوان کی شادی ہوئی، شادی سے پہلے اس کو پتہ نہیں کن کن لوگوں نے مشورے دیے تھے، بڑی دیندار لڑکی سے شادی کرنا، پرہیزگار لڑکی سے شادی کرنا، اولاد اس سے ہوگی تو اولاد صحیح ہونی چاہیے، لڑکی میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو وہ کیا پالے گی، تربیت اولاد۔ بہت سن لیا، ہر چیز کا اپنا موقع محل۔ وہ سہاگ رات کو پہنچے اپنی دلہن کے پاس۔ سہاگ رات کو کیا کیا ارمان ہوتے ہیں ہر ایک کو پتا ہے، اس مجمع میں تو ہر ایک اس مرحلے سے گزرا، بلکہ بعض لوگوں کو تو اب تک یاد ہے، کہتے ہیں مولانا دوبارہ گزرنے کا دل چاہتا ہے اس مرحلے سے، تو خیر وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو وہ پہنچا، دلہن کے ذہن میں کیا کیا خیالات ہیں۔ اس نے گھونگھٹ ہٹانے سے پہلے کہا اللہ کو مانتی ہے؟ وہ اس کو اتنا کہا گیا تھا نا، لڑکی بہت دیندار ہونی چاہیے، ہاں مانتی ہوں۔ اچھا، رسول کو مانتی ہے، رسالت پہ یقین ہے، خالی زبانی باتیں، کلمہ آتا ہے، پتہ ہے امام کون ہے، 12 اماموں کے نام پتہ ہے، معلوم ہے واجبات کیا ہے، معلوم ہے حرام کیا ہے۔ میک شور کرنا چاہ رہا، صحیح لڑکی میری دلہن بنی ہے، اگر غلط ہے تو مثلا ابھی الٹے پاؤں پلٹ جاؤں اور طلاق دے دوں، معاملہ یہیں کلوز ہو۔ وہ دلہن بھی گھبرا گئی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بہت پرانی بھی نہیں، لیکن جب دلہنوں میں شرم ہوتی تھی۔ آج کل تو دلہن پوچھے گی یہ شرم و حیا کیا چیز ہے، تو گھبرا کے دلہن نے آخر میں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آج میری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے؟ یہ سوالات تو قبر کی پہلی رات کو ہوتے ہیں نا۔ وہ منکر و نکیر آ کے پوچھے گا من ربوں کا من دینوں کا ومن اماموں کا، اچھی سے اچھی چیز کا موقع محل۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کا جشن پڑھنا بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم قبر کی پہلی رات گزار رہے ہیں۔ وہ ایک مجبوری، وہ تو بلانے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ خوشی کا یہ موقع ہوتا ہے تو یہاں پہ وقت شاعروں کو زیادہ ملنا چاہیے، ملا اور ٹھیک ملا، لیکن اس کی وجہ سے مجھے بس یہ پریشانی ہوئی کہ بعض چیزیں میں واضح نہیں کر پا رہا، شاید فی الحال ضرورت نہیں۔ کلثوم نے کہا بابا آپ نماز نہ پڑھائیے، جودہ کو بھیج دیجیے۔ جودہ کلثوم کی پھوپھی ہانی کے بیٹے، ایک وہاں نام آتا۔ اور اس سے زیادہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بار بار زیارتیں کر چکا ہے۔ نجف میں مولا کا جو گھر ہے، مولا نے نجف میں کوئی گھر نہیں بنایا تھا، کوفے میں نجف نہیں، کوفے میں کوئی گھر نہیں بنایا تھا، بلکہ ہر سال ایک ڈیٹ مولا کی فکس تھی، سب کو بلاتے تھے کوفے والوں کو، اور کہتے تھے دیکھو علی یہ چادر لے کے آیا ہے مدینے سے، یہ کپڑے لے کے آیا ہے، اس میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوا، نہ میرا مکان، نہ میرے کوئی نیا کپڑا، نہ نئی کوئی چادر۔ وہ واقعات آپ رمضان میں سنتے ہیں۔ تو پھر جو مولا کا گھر ہے کوفے میں، وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جودہ کا گھر تھا، مولا کے سگے بھانجے کا۔ جب دیکھا کہ ماموں آئے ہیں اور ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، کہا کہ آپ میرے گھر میں اتنے دن تک قیام کریں جب تک آپ کوفے میں رہنا چاہیں۔ ان جودہ کے بیٹے عبداللہ، عمر سعد سے بہت گہری دوستی، پرانی دوستی۔ اچھا، کربلا کے واقعے سے پہلے تو عمر سعد کی حقیقت کھل کے آئی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ ظاہری طور پر احترام کرتا تھا۔ اب یہ دوستی کربلا کے بعد بھی رہی۔ آپ کہیں گے وہ کیسا مومن تھا؟ مومن تو چھوڑیں، مولا کے خاندان کا آدمی، لیکن دوستیاں بڑی خطرناک چیز ہوتی۔ اس عمر سعد نے مولا کے بھانجے کو استعمال کیا کہ بھانجے کا بیٹا ہے لیکن میں رشتے کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے بھانجا کہتا ہوں، اور کہا کہ تم تو علی والے ہو، علی کے رشتہ دار ہو، علی کے بھانجے ہو۔
تمہاری سفارش مختار رد نہیں کرے گا، جا کے میرے لیے امان نامہ لکھوا لو۔ عبداللہ تیار ہو گئے، آسانی سے نہیں، بہت مشکل سے صحیح، لیکن دوستی حوالے دیے، ساتھ اتنے سالوں سے اٹھنا بیٹھنا۔ اب مختار علی کے بھانجے کو کیسے منع کریں؟ بڑی مجبوری کے عالم میں امان نامہ لکھ کے دیا، لیکن ایک اس میں کلاس ڈال دی، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ عمر سعد کوئی نیا کام نہیں کرے گا اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ چلو غنیمت۔ اب یہ اس کے بعد ایک ایک کر کے قاتلان امام کو قتل کیا جا رہا، ظالموں کو۔ خالی قاتلوں کو قتل نہیں کیا، پھر جملہ کہہ دوں، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ، جو سن کر راضی ہوئے، جیسے وہ خولی کی پہلی بیوی، نہ اس نے کوئی قتل کیا، نہ ظلم میں حصہ لیا، سوائے اس کے کہ کٹے ہوئے سر کو تندور میں رکھا۔ چلیں اس کو، یہ بھی ظلم ہے، لیکن جن لوگوں نے اس اونٹ کا گوشت کھایا تھا جو آقا حسین کی سواری کا ناقہ ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا گیا، ان کو بھی مختار نے سزا دی۔ واقعات بہت زیادہ بھی ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں، لیکن ٹائم نہیں، اور مجھے اصل موضوع پہ آ جانا ہے۔ ابھی تک تو جو مجھے سبجیکٹ دیا گیا میں اس پہ بات کر رہا ہوں، میرا اصل موضوع اس کے بعد شروع ہوگا۔ مختار روزانہ سزائیں مل رہی، اور کوفے کے جتنے مومنین سب دل سے مختار کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یعنی کسی کو خبر ملتی ہے کہ فلاں ظالم وہاں چھپا ہے، فلاں ظالم وہاں بیٹھا ہے، مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، بچے تک آ رہے ہیں۔ روزانہ دربار میں یہ ماحول ہے۔ ایک دن مختار نے کہا اب میں اس کو پکڑ کر سزا دوں گا، کوئی نام نہیں لیا، جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، پیر بڑے بڑے ہیں، اور اس کے قتل سے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ خوش ہوگا، بس اتنا کہا۔ دربار میں عمر سعد کے کچھ جاننے والے بھی آتے ہیں، انہوں نے جو دیکھا کہ جو اس نے ڈسکرپشن بتایا ہے یہ تو عمر سعد کا ہے۔ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، یہ محاورہ صحیح نکلتا ہے، کہاوت، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ یہ نادان دوست سنا اس نے، اور مختار کا مقصد یہی تھا۔ ہمارے تشیع میں بھی، شیعت میں بھی بعض نادان دوست آ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کون سی بات کس موقع پہ کہنا۔ ہر عقیدہ برحق ہے، لیکن ہر برحق عقیدہ ہر موقع پہ بیان نہیں ہوتا۔ خیال کرنا پڑتا ہے حالات کا، واقعات کا، زمانے کا۔ ہمارے ایک غیر محتاج جملے کا ایفیکٹ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان میں کیا پڑے گا۔ بہت بہت احتیاط ہوتی ہے۔ یہ نادان دوستی ہوتی ہے جو بعض لوگ اپنے جذبات میں کرتے ہیں۔ یہ نادان دوست تھا عمر سعد کا۔ گھبرا کے عمر سعد کے گھر میں گیا، فوراً دربار سے اٹھ کر کہا حالات ٹھیک نہیں، آج مختار نے تیرے قتل کا اعلان کر دیا، اور وہ جو ہے کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ اس نے جو لکھ کے دیا عمل کرے کہ نہ کرے۔ اچھا، عمر سعد ویسے ہی پریشان تھا اتنے دنوں سے، روز خبر آ رہی ہے نا، آج شمر مارا گیا، آج خلی مارا گیا، ہرملہ مارا گیا، سنان مارا گیا، یہ سب اس کے ساتھی۔ تو دل تو اس کا مطمئن نہیں ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ مختار نے لکھ کے دیا، لیکن مختار حکمران، اگر اپنے لکھے ہوئے کے نہ مانے تو ہم کیا کر لیں گے۔ اور ادھر اس دوست نے آ کے یہ بتا دیا، وہ پریشان ہو گئے، اور اس نے اپنے غلام سے کہا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈ کے لاؤ جو رات کے اندھیرے میں کسی خفیہ راستے سے مجھے باہر نکال دے۔ اب عام حالات میں تو میں بتاتا کہ شہر کس طرح ہوتے ہیں، دروازے کیسے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہاں مختار کی طرف سے سپاہی کھڑے تھے جو ہر ایک کو چیک کرتے تھے۔ تو ابھی مجھے کینیڈا میں ایک صاحب ملے، کہنے لگے مولانا وہ حالات خراب ہوئے تو میں بارڈر کراس کر کے امریکہ سے کینیڈا آ گیا، اللیگل تھا۔ ہم نے کہا کیسے آ گئے؟ کہ ایک چھوٹا سا خفیہ سا راستہ تھا دو جھاڑیوں کے بیچ میں، صرف ایک ٹیکسی والے کو معلوم تھا، وہ چپکے سے مجھے وہاں سے لے آیا۔ خیر، اب میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، بیچارے کے لیے مصیبت نہ ہو جائے۔ تو اب اس نے کہا کہ ایسے کسی آدمی کو لاؤ۔ کوفے کے ایک پرانے گائیڈ کو لے کر آیا، رات کے 12 بجے ہی لوگ نکلے، 3 آدمی، اور شہر سے باہر نکلتے ہیں۔ تو غلام نے کہا میں شہر سے باہر تو آپ کو لے آیا، اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا کوئی ایسی جگہ جانا ہے جہاں میں مختار سے بچ جاؤں۔ غلام نے کہا مختار سے بچنا وہ تو ناممکن ہے، دور دور تک اس کی حکومت، کیا اس لیے آپ کوفے سے باہر آئے تھے؟
کہاں؟ کہا یہ تو آپ بچے نہیں ہیں، پھنس گئے ہیں. کل مختار کہے گا کہ میں نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر گھر سے نکلے تو یہ امان نامہ ختم، آپ نے خود اس کو توڑا. وہ جو گائیڈ تھا اس نے بھی کہا ارے پہلے مجھے بتا دیا ہوتا، میں تو سمجھا خالی آپ کو کوفے سے نکلنا، مختار سے نکلنا ممکن نہیں، کیونکہ مختار کی حکومت بہت پھیل گئی تھی. واپس 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 چلو. بعض علماء نے لکھا کہ یہ غلام اور گائیڈ دراصل یہ دونوں محب اہل بیت تھے، ان کو پہلے نہیں معلوم تھا. وہ دھوکہ دے کر عمر سعد کو واپس لیا ہے. دھوکہ ہو کہ نہ ہو یہ واپس آیا. صبح کو رپورٹ آ گئی جاسوس کہ رات کو عمر سعد کوفے سے باہر نکل کے فلاں جگہ سے آیا. مختار نے کہا الحمدللہ بغیر اپنا وعدہ توڑے ہوئے اب مجھے موقع مل گیا اور اب عمر سعد کو میں گرفتار کرتا ہوں. اپنے نائب کو بھیجا، عبداللہ کامل جا پکڑ کے لاؤ. ادھر یہ خبر دی لیکن فوراً لے کر آؤ. اب یہ پروسیجر ہوتا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا، وہ چل رہا ہے. عمر سعد کے دوست نے کہا پکڑے گئے. جیسے ہی اس نے سنا فوراً گیا عبداللہ کے پاس، یعنی کون؟ بھانجا مولا. اس نے کہا تو کو تیرے اوپر پہلے ہی سارے شیعہ مجھے کنڈیم کر رہے تھے کہ عمر سعد کے قاتل کو میں نے پناہ دلوائی اور میں خود مولا کے سامنے شرمندہ تھا، اور تو نے میری بات بھی نہیں مانی. واپس چلے جا، میں کچھ نہیں کر سکتا. گھر جا کے کیا کیا؟ اپنی بیوی کے پیروں پہ گر پڑا اور کہا خدا کے واسطے اپنے بھائی سے مجھے بچا لے. میدان کربلا میں عاشور کی سے پہر تلہ زینبیہ پر زینب کبریٰ کی فریاد، کیونکہ خوشی کی رات ہے، دہرانا نہیں چاہتا. اے پسر سعد تیرے سامنے محمد کا نواسہ مارا جائے. اب بے حیائی سے کس طرح کھڑا ہنس رہا تھا. آج بیوی کے پیر پکڑے ہوئے. کسی طرح اپنے بھائی سے میری معافی دلوا دو. بیوی بھی ایک مرتبہ غصے میں آ گئی. کہا جس دن سے میرا بھائی کوفے کا حکمران بنا، نہ وہ میرے گھر آیا نہ مجھے اپنے گھر آنے دیا. میں اس کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئی تیری وجہ سے. اب ایک مرتبہ پھر دوبارہ پیر پکڑے، بلکہ پیروں کو بوسہ دے رہا بیوی کے. یہ میں آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں تو اس میں کیا عجیب بات ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کے عربوں کی. 1400 سال پہلے کے عربوں کی، جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. وہاں عورت کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، لیکن آج وہ پیر پکڑ کے پیروں کو بوسہ دے رہا. خدا کے واسطے میری جان بچا لے. بہت مجبور کیا تو وہ چلی. مختار کے کمرے میں داخل ہوئی، بہن ہے. مختار غضب میں آ گیا کہ کہا تجھے ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ تف ہے تیرے اوپر. ابو عبیدہ کی بیٹی اور ایک قاتل امام کے ساتھ رہ رہی تھی. ارے تجھے تو بہت موقع تھا، کسی وقت بھی رات کو اس کو مار سکتی تھی. مروان کو اس کی بیوی نے رات کے وقت مارا نا. مروان کون؟ یزید کے بعد جو حکمران بنا. ذرا بیوی اس کی ذرا ہیوی ویٹ ٹائپ کی تھی، مجھ سے بھی ڈبل ہوگی. اس نے کہیں دربار میں کہہ دیا اتنی موٹی عورت. اس کو غصہ آ گیا. رات کو جب مروان سویا اس کے اوپر منہ پہ تکیہ رکھ کے خالی بیٹھ گئی. بیٹھنا ہی کافی تھا. پڑھ لیجئے تمام تاریخیں متفق ہیں. تو اب اس نے کہا، مختار کی بیوی کہتی ہے، مختار کی بہن، مختار کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت تو اپنے شوہر کو مار سکتی ہے نا، تو کوئی اور تو نہیں اس گھر میں ہے. کہا کئی بار میرا دل چاہا، لیکن اس وقت تو ابن زیاد کی قید میں تھا. اگر میں اس کو مار دیتی تو اس کو تو ابن زیاد کو پتا ہے کہ میں تیری بہن ہوں، وہ تجھے مار دیتا. پھر آج کربلا کے ظالموں سے انتقام کون لیتا؟ کس طرح سے میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری، بس اپنے کمرے میں اس کو نہیں آنے دیتی تھی رات کے وقت. مختار کا غصہ ٹھنڈا ہوا. عبداللہ کامل سے صبح سویرے کہا کہ میں جلدی جاؤ گرفتار کر کے لاؤ. یہ بھی دیکھیے یہاں پر مولا کا بھانجا، بھانجے کا بیٹا، مولا کا نواسہ سمجھ لیجئے، وہ سفارش کر رہا ہے. لیکن خود مختار کی کیا کیفیت ہے رشتے کے حوالے سے؟ آل محمد کے سامنے کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، حتیٰ نہ باپ نہ ماں. اب یہ سارے جملے وہ ہیں جو میری مجلسیں سنتے ہیں، ان کو پتہ کہ یہی تو میرے اصل موضوع ہوتے ہیں. یہاں سے میں پھسل کے 1 گھنٹہ لے لیتا ہوں، لیکن نہیں، آپ اطمینان رکھیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مختار نے عبداللہ کامل کو بھیجا اور کہا دیکھو میرے پاس جو ریکارڈ رکھا، خالی عمر سعد کو گرفتار کر کے نہ لانا، اس کے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ میں پکڑ کے لانا. تینوں آئے. یہاں پہ ایک عجیب جملہ ہے. وہ کیا لفظ ہے انگریزی کا؟ ڈیلیما. جو اردو لفظ میرے گلے میں اٹکتا ہے مخمصہ.
آدمی دو چیزوں میں پھنس جائے کہ یہ کام کروں کہ یہ کام کروں. جب آج سے 33 سال پہلے، میں اپنے حالات بیان نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ڈائبیٹک ڈائیگنوز ہوئی. میں بہت پرانا مریض ہوں، 35 سال ہو گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر بند. اب ہم نے کہا بغیر شوگر کے تو ہم چائے نہیں پی سکتے. کہا یہ آرٹیفیشل سویٹنر ایکول استعمال کریں، لیکن یہ استعمال کریں گے تو برین ٹیومر وہ ہو جائے گا، اور شوگر استعمال کریں گے تو کڈنی فیل وہ ہو جائے گی. یوں بھی مرنا یوں بھی مرنا، فیصلہ آپ کریں کس طرح مرنا قبول ہے. یہ ہوتا ہے ڈیلیمیا. بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں میں، یہ واقعاً ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیزیں استعمال کریں گے تو یہ نقصان، وہ استعمال کریں گے اس کا آلٹرنیٹ تو یہ نقصان. اب اس وقت میں ایک عجیب مخمسے میں پھنسا ہوا ہوں. یہ واقعات سننے والے اور شوق سے سننے والے سب آل محمد کے ماننے والے ہیں، کربلا کے نام پہ جان دینے والے. مجھے یقین کامل ہے، کیونکہ زبانی بات نہیں ہے. پاکستان تو میں دیکھ رہا ہوں کتنے مومنین اور مومنات نے جانے دے دی، لیکن جب ان کے جملے سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے یزیدی بول رہا. جذبہ دیکھتا ہوں تو حسینی کربلائی جذبہ نظر آتا. مخمسے میں ہوں کہ یہ کیا کیفیت ہے. کل خولی کا جملہ، بھئی سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، اور حسین کا جملہ کہ سب جو کریں سو کریں، میں اکیلا بھی ہوں گا تو اپنے مشن کو آگے بڑھاؤں گا. اور یہی رسول اللہ کا جملہ تھا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن کو اکیلے آگے بڑھاؤں گا. تو حسینی کربلائی جذبہ یہ ہے کہ اکیلے بھی ہو، جو حق ہے وہ عمل کرنا. اور خولی یزیدی جذبہ کیا ہے؟ جو سب کر رہے ہیں تم بھی کرو. وہ جو کل کی بات تھی ریپیٹ کیوں کیا؟ آج عمر سعد نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی. سمجھ میں نہیں آتا یہ کوئی مومن بول رہا ہے کہ عمر سعد جیسے انسان کے بارے میں کسی بھی انسان کے دل میں رحم ہوگا؟ مومن چھوڑیے، انسانیت. اسی کے کہنے سے تو علی اصغر شہید کیا گیا کہ جس کی شہادت یزیدیوں کو رلا گئی. اب سنیے، جب یہ گرفتار ہو کے آیا عمر سعد، واقعات کو مختصر کرنا، ٹائم میرے ہاتھ سے بھاگ رہا ہے، نکل رہا ہے، پھسل رہا ہے. تو ایک بار عمر سعد سے پوچھا اس نے، باقی ساری چیزیں تو ریکارڈ میں لکھی، یہ بتاؤ کہ جس رات کو ابن زیاد نے تمہیں آفر دی تھی کہ اگر تم اس لشکر کی کمان سنبھال لو، لیڈ کرو، تو ہم تمہیں رہ کا گورنر بنائیں گے، تو میری بہن نے بتایا کہ تم ساری رات سوئے نہیں، جاگ رہے تھے. اور ایسے نہیں جاگ رہے تھے، بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے. جب کوئی آدمی کسی بڑی پرابلم میں ہو، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کل ان کا بائی پاس کا آپریشن ہے، رات بھر نیند نہیں آتی. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کل جاب کا انٹرویو ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، ٹہل رہے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کل امیگریشن کا کوئی پرابلم سالو ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے، ٹہل رہے ہیں. عادت ہوتی ہے، چائے پی رہے ہیں، سگریٹ پھونک رہے ہیں. تو عمر سعد پوری رات، میری بہن نے بتایا، اور اس نے یہ بتایا کہ اس وقت تم کو شعر کہہ رہے تھے، وہ سناؤ کیا. عمر سعد نے کہا نہیں حاکم، مزہ ما مزہ، رات گئی بات گئی، وہ تو پرانی بات ہے. کہا نہیں، بتانا پڑے گا. 6 شعر اس نے سنائے. اب میں آپ کو عربی شعر پڑھوں، پھر ترجمہ کروں، پھر ترجمہ سمجھاؤں، تو وقت کہاں ہے. سنیے خلاصہ. عمر سعد کہہ رہا ہے، اور کب کہہ رہا ہے؟ جب اسے کربلا کے لشکر کی قیادت کی آفر کی گئی. بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے کوئی آج کا مومن کہہ رہا. نہیں، سارے مومن ایسے نہیں ہیں، اکثریت اچھی ہے، لیکن کسی کے ذہن میں بھی خیال ہے. عمر سعد کا یہ لفظ ہے جو میں نے ابھی عربی اور انگلش دونوں میں استعمال کیا. کہا کہ اس وقت میں ایک ڈیلیما میں یا مخمسے میں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. کبھی اردو میں کہتے ہیں نا کہ ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی، ادھر گروں کہ ادھر گروں. ایک طرف ملک رہ ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ایک طرف قتل حسین ہے جو گناہ کبیرہ. ادھر جاؤں ملک رہ لوں تو عذاب خدا کا نشانہ بنوں گا، قتل حسین سے بچوں تو زندگی بھر کی تمنا میرے ہاتھ سے نکل رہی. تیسرا شعر ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کیا کہہ رہا ہوں. یہاں تک بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلے، وہ کوئی شیعہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے مگر 3 باتیں ہیں. اب یہ 3 باتیں سنیے عمر سعد کی. کہتا ہے کہ
مگر ملک رائے جو ہے وہ تو دنیا میں ملے گا، اور دنیا ہے نقد۔ قتل حسین سے بچ گیا تو اس کا ثواب ملے گا آخرت میں، آخرت ہے ادھار۔ وما باع العاقل بدین، اور کوئی عقل مند ادھار سودا نہیں کرتا نقد چیز چھوڑ کر۔ ملک رائے نقد ہے، یہ تو ابھی ہاتھ کے ہاتھ مل رہا۔ قتل حسین سے بچ جاؤں تو اس کا ثواب تو آخرت میں ملے گا۔ بہت سارے گناہ یہی سوچ کے کیا نہیں کرتے کہ اس کا فائدہ اور لذت تو ابھی ہے، بہن کا حق مار لو، بھائی کا حق مار لو، پارٹنر کا حق مار لو، مال حرام کھا لو، لذتیں لے لو، اب آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ نقد، یہ عمر سعد کا جملہ کہ کبھی عقل مند آدمی نقد چیز کو چھوڑ کے ادھار نہیں کرے گا۔ خیر، اب آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا آج کل تو ایسا نہیں، آج کل تو سارا سسٹم ہی ادھار پہ چلتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کچھ چیزیں میں خریدتا ہوں، کیش پیمنٹ کرنے جاتا ہوں، وہ منہ بناتا ہے نہیں کریڈٹ پہ لیجئے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آج کی مثال نہیں ہے لیکن جب کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے، پہلی بات نقد اور ادھار جو ہمارے اکثر گناہوں کی بیس یہی۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے، اور یہ گناہ ہے بھی تو مجھے پتا ہے، اظلم الثقلین، ثقلین کا سب سے بڑا ظلم میں کروں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو مومن کا عقیدہ ہے، قتل حسین ثقلین کا سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا۔ اوہو، یہ تو مومن کہتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے کہتا ہے، لیکن مولانا حساب کتاب قبر و جنت جہنم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مجتہد کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مرجع کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ارحم الراحمین ہے۔ یہ تو قتل حسین کے موقع پہ عمر سعد کہہ رہا، یہ بھی کہہ رہا اظلم الثقلین، میں ثقلین کا سب سے بڑا ظالم ہوں۔ ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے اظلم، سپرلیٹو ڈگری، کبیر اکبر، صغیر اصغر، عالم عالم، ظالم اظلم۔ خود کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا ظالم ہوں، لیکن اللہ تم اس سے بھی بڑا رحم کرنے والا۔ رحمت کا نعرہ لگاؤ اور قتل حسین میں چلے جاؤ۔ پھر کہتا ہے وَيَقُولُونَ، ہمارے جتنے اصول دین ان میں سب سے زیادہ مومن کو شک کس کے بارے میں رہتا؟ شک قیامت۔ کیا شک؟ یہ عذاب، یہ جو جہنم، میں تو خاص طور پہ ٹارگٹ بنا ہوں تو مجھ سے زیادہ کون بہتر بتائے گا؟ میں جہنم کا داروغہ بھی ہوں، میں اسلام کا ڈریکولا بھی ہوں، میں سانپ والا مولانا بھی ہوں، میں قبر والا باپو بھی ہوں، کیونکہ وہ جو عذاب بتاتا تھا پاسٹ ٹینس، جو میں عذاب بتاتا تھا، لوگ کہتے تھے ساری چیزیں پتہ نہیں ہیں کہ نہیں۔ ادھر جائیے صحیفہ کاملہ دیکھیے، دعائے ابو حمزہ الصومالی دیکھیے، دعائے کمیل دیکھیے، آقا حسین کی حج کی دعا دیکھی، عذاب 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 عذاب۔ اور ادھر آ کے عمر سعد دیکھی، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہتکڑی، بیڑی اور آگ مہیا کی ہے، اگر وہ سچے ہیں تو توبہ کر لوں گا اور میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ، رحمت، نقد اور ادھار، یہ سارے عقیدے کون بتا رہا ہے؟ عمر سعد۔ اب میں آل محمد کے کاش موقع ہوتا کہ صحیفہ کاملہ پہ بات کرتا، کیا معجزہ ہم کو دے کے گئے چوتھے امام، اور کوٹ کرتا یہ ساری چیزیں، وقت نہیں۔ چوتھے امام کا نام اس لیے بھی لیا کہ قرآن کے بعد نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، اور اس لیے بھی کہ عید الزہرا چوتھے امام کا موقع۔ خیر، عمر سعد کہہ رہا، عجیب بات ہے کہ نہیں؟ دشمن اہل بیت کا عقیدہ بہت سارے صاحبان ایمان کی زبان پر بغیر سوچے سمجھے آتا، فرق صرف اتنا، وہ انٹینشنلی اور پرپزلی کہہ رہا ہے، ہم انٹینشنلی نہیں کہتے ہیں، بس سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں، مگر بغیر سوچے سمجھے بھی ہمیں دشمن کی سیرت پہ کہاں کیوں چلنا ہے؟ جو آیت میں نے آج پہلی تلاوت کی 3 آیتوں میں پہلی، وہ کیا تھی؟ جناب آسیہ کہتی ہے نجنی من فرعون، مجھے فرعون سے بھی نجات دے، ومن عملہ، اور اس کے اعمال سے بھی نجات دے۔ عمر سعد پہ بھی لعنت ہو اور اس کے کرتوتوں پہ بھی لعنت ہو، خالی عمر سعد پہ لعنت ہو اور اس کے کرتوت ہم بھی اختیار کریں۔ خیر، یہ عید الزہرا تو نہیں لگ رہا، واپس آتا ہوں۔ ایک بار مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا قیامت، آخرت، رحمت، توبہ، تو اللہ کو مانتا بھی ہے کہ یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے؟ کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہا اگر مانتا ہوتا تو کیا اللہ کے رسول کے نواسے کو اس طرح شہید کرتا اور اس کی بیٹیوں کو در بدر قیدی بنا کے لے جاتا؟ پھر اس کے بعد عمر سعد کو سزا دی، آخر میں آگ میں جلایا۔
اور ایک کتاب میں ہے کہ آگ میں جلنے کے بعد اس کا لاشا بندر کی شکل اختیار کر گیا. اب بلایا اس نے عمر سعد کے بڑے بیٹے کو اور کہا کہ بتاؤ. اچھا ہمارے یہاں اردو زبان میں جو کہانیاں ہیں نا بہت اہم ہوتی ہیں یہ چیزیں. اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماموں بھانجے کا رشتہ دنیا کا سب سے پیارا رشتہ ہوتا ہے. بلکہ ہم اپنے بچپنے میں جو کہانیاں سنتے تھے فیری ٹیلز, وہ کوئی جن جو ہے یا دیو پکڑ لیتا تھا کسی کو تو یہ کہتا تھا ماموں سلام, اور یہ شکاری جو پکڑ لیا گیا کہتا تھا مٹی کھاؤں, خاک کھاؤں, ہوا کھاؤں, بھانجے کو کیا کھاؤں. بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے. مختار کا بھانجا آ گیا, کہا تو بتا. تو اس نے کہا میں تو کربلا گیا ہی نہیں تھا, کسی سے بھی پوچھ لیجئے. کہا ٹھیک ہے تو کربلا نہیں گیا تھا, لیکن جب تیرا باپ کربلا سے آیا تھا تو ہر جگہ فخر سے کہتا تھا نا میں عمر سعد کا بیٹا ہوں جو کربلا جیت کے آیا. لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں. تو نے کوئی حصہ نہ لیا لیکن راضی تو رہا نا. بار بار کہتا تھا میں فاتح کربلا کا بیٹا ہوں, تجھے بھی وہی سزا ملے گی. سگے ماموں نے سگے بھانجے کو اپنے حکم سے اس لیے قتل کرا دی. یہ بات جب اہل بیت کی آ جائے تو کیا ماموں, کیا بھانجا, کیا نانی, کیا نواسا, کیا شوہر, کیا بیوی, کیا بھائی, کیا بہن, کیا باپ, کیا اولاد, سارے رشتے قربان. دوسرے بھانجے کو بلایا. اس نے کہا لیکن ماموں میں کربلا گیا بھی نہیں تھا اور ساری زندگی اب تک اپنے باپ کو کنڈیم بھی کرتا رہا تھا, بلکہ جب کربلا جا رہا تھا میرا باپ میں نے روکنے کی بھی کوشش کی تھی اور کنفرم ہو گیا کہ ایسا ہی تھا, انعام دے کے رخصت کیا. دیکھیے ایسے جذباتی ماحول کے اندر اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا, لیکن مختار واقعاً جو عدل کا تقاضا ہے, اتنا جذباتی ماحول عمر سعد کے سارے بقول اس کے کارنامے اور بقول ہمارے ظلم جب بتائے جا رہے تھے دربار میں کوہرام بپا تھا. میں عید الزہرہ میں وہ چیزیں نہیں پڑھنا چاہتا. تو خلاصہ یہ نکلا اس بات کا کہ اس جذباتی ماحول میں بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا. وہ نہیں گیا کربلا, چھوڑ دیا گیا. یہ گیا تو سزا دی گئی, اب یہ سر محفوظ کر لی. اور ابھی چند دن گزرے, بہت تیزی سے میں جمپ لگا رہا ہوں نتیجے پر. چند دن گزرے, ابراہیم کا پیغام آ گیا. ابراہیم مالک اشتر کے بیٹے مختار نے ان کو ایک مشن پہ بھیجا کہ ابن زیاد بھاگ نکلا, وہ کوفے سے نکل گیا, میری حکومت سے بھی نکل گیا, وہ تو سب سے بڑا مجرم ہے. خاص فوج لے کے جاؤ اور اس کو یا قید کرو, اگر ہاتھ میں نہ آئے تو قتل کرو. موصل کے قریب دریائے فرات کے کنارے 10 محرم 67 ہجرہ, کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد ابراہیم اور ابن زیاد کی فوجیں ملی. اچھا یہ 10 محرم کو تو مارا گیا, جنگ تو کئی دن چلی. تاریخ کا ایک جملہ بہت جلدی سے بتا دوں. میدان صفین میں جو آخری رات کی لڑائی ہوئی تھی جس میں اتنے شامی مارے گئے تھے لیلۃ الحریر, کا یا وہ اسلام کی لڑائی تھی اور یا پھر دوسری یہ سخت ترین لڑائی تھی. ابن زیاد کے محاورتاً نہیں 80,000 سپاہی ابراہیم کی فوج کے ہاتھوں اس دن مارے گئے. ایک ابراہیم نہیں, پوری فوج 80,000. اس زمانے کی دنیا کی ڈیموگرافی کو دیکھیے گا, اتنی بڑی فوج لے کے ابن زیاد آیا تھا. یعنی ایک جملہ ایسا کہہ دوں جو اصل میں عید الزہرہ میں تفصیل سے کہتا ہوں, وقت نہیں. جس طرح جب شیطان کا وقت آخر آئے گا, کب ظہور امام کے بعد نہیں, کب 12 اماموں کے آنے کے بعد نہیں, کب جب رسول خدا آئیں گے. شیطان تو رسول کی تلوار سے مارا جائے گا نا بھائی. سفیانی کو تو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے اور دجال کو امام زمانہ قتل کریں گے اور شیطان کو رسول اللہ. تو شیطان اتنی بڑی فوج لے کے آئے گا کیونکہ وہ اس کی زندگی اور موت کا وقت ہوگا. اللہ نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں. تو اسی طرح سے ابن زیاد اتنی بڑی فوج لے کے آئے کہ 80,000 تو خالی مارے گئے اور اس کے علاوہ تو اور کئی راتیں یہ جنگ چلتی رہی. صبح کا وقت ہوا, 80,000 لاشیں. لوگوں نے کہا کہ اتنے سارے لاشیں ہیں, پتہ نہیں چل رہا ابن زیاد کا کیا ہوا. ابراہیم نے کہا کہ مجھے لگ رہا کہ رات کو وہ میری تلوار سے مارا گیا. لوگوں نے کہا کیسے لگ رہا ہے, رات کا اندھیرا ہے اور پرانا زمانہ ہے, کوئی وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے کہ نائٹ ویژن. مجھے لگ رہا ہے. کیسے لگ رہا ہے, کہا کہ جنگ کے دوران ایک ایسا آدمی میرے مقابلے پہ آیا
جس نے ریشم کا امامہ پہنا تھا، وی آئی پی، اور اس کے جسم پر جو آرمر ہوتا ہے زراب اختر، وہ سونے کی تھی۔ یہ تو وی آئی پی لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں نا۔ اور یہ خالی یہ نہیں، اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، مشک و عنبر۔ یہ پہچان تھی خاص ابن زیاد کی، یہ خاص پہچان تھی۔ کیوں؟ جس دن 11 محرم کو اہل بیت کا لوٹا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کٹا ہوا سر لایا گیا، میں مصائب کی منزل سے بچتے ہوئے بات کر رہا ہوں، تو ابن زیاد نے آقا حسین کا کٹا سر اٹھایا تھا، خون کا ایک قطرہ ابن زیاد کی ران پہ گرا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کی ران میں ایک ایسا ناسور پیدا ہوا، یعنی السر، ایسا زخم پیدا ہوا کہ اتنی بدبو زخم سے آتی تھی، اتنی بدبو آتی تھی کہ خود اس سے برداشت نہیں تھی، اس کے قریب کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ منوں اور ٹنوں مشک و عنبر اپنے بدن پہ ملتا تھا کسی طرح سے، اس بدبو، یہ اس کی پہچان بن گئی تھی آفٹر کربلا کا واقعہ۔ تو کہا کہ اس آدمی کے جسم سے، میدان جنگ میں تو لوگ پرفیوم لگا کے نہیں جاتے ہیں نا، اتنی خوشبو آ رہی، لیکن اب رات کا اندھیرا ہے، پہچانا نہیں، جنگ ہوئی، میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب لاشوں کو 80,000 لاشوں کو چیک کرنا، کیسے چیک کیا جائے؟ وہاں بھی وہی طریقہ کام آیا۔ ایک صحابی دوڑا آیا، کہنے لگا ان لاشوں میں سے ایک لاش میں سے بہت خوشبو آ رہی ہے۔ ابراہیم نے کہا پہلے جا کے اسی کو دیکھو، اور وہ واقعاً ابن زیاد نکلا جو رات کے وقت ابراہیم کی تلوار سے مارا گیا، اپنے بدن کی خوشبو سے پہچانا گیا۔ خوشبو کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ حسین کے خون کی وجہ سے ایسا عذاب اس پر آیا ہے کہ جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ صرف ایک جملہ کہتا ہوں، ورنہ اگر اس سے زیادہ کہوں گا تو مصائب بن جائیں گے۔ میدان کربلا میں جب لاشیں دفن ہو رہے تھے، کون سے لاشیں؟ حسینی، تو بنی اسد کا قبیلہ کوئی لاشا نہیں پہچان پا رہا تھا، کیونکہ نہ سر تھے نہ لباس۔ صرف ایک لاشا پہچان میں آیا، غلام حبشی جون کا۔ کیسے پہچان میں آیا؟ کیونکہ جون نے کیا کہا تھا؟ مولا میں اپنی جان آپ پہ کیسے قربان کروں، میں تو ایک حبشی غلام ہوں، میرا پسینہ بدبودار ہے۔ حسین نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم اشمم طیبہ، اس کو خوشبودار بنا دے۔ میدان قیامت مہک رہا تھا جون غلام حبشی کے لاشے کی مہک سے، خوشبو۔ وہ جون حسین کی دعا سے خوشبودار بنا، اور یہ ابن زیاد حسین کی بد دعا کہیے، وہ خون کا قطرہ بدبودار بنا۔ مولا علی کی زیارت کا ایک جملہ سن لیجئے، یہ سارے جملے پورا موضوع ہیں۔ میں کوئی نعوذ باللہ اپنے مارکیٹنگ نہیں کر رہا، کیونکہ فی الحال جو میں نے آج دن کو ذرا آرام ملا تھا، میں شکر گزار ہوں سجادیہ انجمن کا جس نے مجھے دعوت دے کے یہاں بلایا، اور ایک عہد میں نے کیا تو نہیں تھا، لیکن عہد جیسی کیفیت تھی کہ واپس نہیں آنا سڈنی میں، کچھ بیڈ ایکسپیرینس، لیکن وہ میرا عہد ٹوٹا، میں آ گیا۔ لیکن اب جب میں نے چیک کیا تو آئندہ کئی سال تک میں اتنا بیزی ہوں، تو اس لیے یہ مت سمجھیے کہ میں موضوعات نامکمل اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ سے کہوں کہ آئندہ مکمل کروں گا، نہیں، لیکن ایک جملہ، اور وہ یہ کہ مولا علی کی زیارت کا ایک جملہ بہت اہم، السلام علیکہ یا نعمت اللہ علی الابرار و یا نقمت اللہ علی الفجار۔ مولا آپ کو ہمارا سلام، نیک لوگوں کے لیے آپ ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور گناہگاروں کے لیے آپ ہی اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ گناہگاروں کو قیامت میں علی سزا دیں گے، اللہ کہے گا اے علی تمہارے ماننے والے ہیں، تم جانو اور یہ جانے۔ اور یہ زیارت کا جملہ ہے جو آپ نجف میں مولا کے سرانے پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں کہ زبان سے پڑھتے ہیں؟ خیر، تو اب یہ ایک ہی مولا حسین جون کے رخسار پہ رخسار رکھا تو ایسی خوشبو کہ پورا میدان کربلا مہک رہا۔ جملہ میں کہتا ہوں تو ذرا برا لگتا ہے، توہین لگتی ہے۔ عباس اور اکبر اور حسین کے بدن کی خوشبو نہیں محسوس ہو رہی تھی، جون کی خوشبو ہو رہی تھی، اور وہی عذاب بن کے ابن زیاد۔ تو خیر کٹا ہوا سر مل گیا، کیونکہ خوشبو کی وجہ سے لاشا ملا۔ کل صبح آپ کو جاب پہ جانا ہے، مجھے احساس ہے، تو لاشا ملا، یہ کٹا ہوا سر بھی مل گیا، کیونکہ ابراہیم نے گردن کاٹی تھی، وہ سر فوراً ابن مختار کے پاس پہنچایا گیا، اور مختار نے وہ سر پہلے تو کہا بلاؤ کوفے کے پرانے لوگوں کو، میں تو جیل میں تھا، مختار جیل میں تھے۔ جب آقا حسین کا کٹا سر آیا تھا تو اس گورنر ہاؤس میں کہاں پہ لٹکایا گیا تھا؟ دروازے کے باہر۔ لوگوں نے کہا یہیں پہ ابن زیاد کا کٹا سر لٹکا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کٹا سر دارالامارہ میں وہاں لٹکا جہاں پہ 1 سال پہلے 6 سال پہلے آقا حسین کا سر تھا، ایک سانپ پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ گیا،
اور وہ ابن زیاد کی ناک میں گیا، منہ سے نکلا، منہ میں گیا، پھر ناک سے نکلا، ہر مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے۔ تھوڑا سا مغز جو برین ہے، پتہ نہیں آپ لوگ یہ لفظ سمجھے کہ نہ سمجھے، ہم لوگ کراچی میں بریانی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تھوڑا مغز بھی ڈال دینا، تو وہ جو اس کا مغز یا بھیجا یا برین ہے وہ ہر دفعہ تھوڑا سا چباتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ شام کی بات کر رہا ہوں، نہاری کھانے والے کی بات نہیں کر رہا۔ تو غرض یہ کہ 3 دن یہ رہا، مشن کمپلیٹ۔ 5 سر ہو گئے جو ابن زیاد کو چاہیے تھے گفٹ کے طور پہ۔ اب آ جائیے مکے کے اندر۔ مکہ ہے 67 ہجرہ ہے، 66 ہجرہ کا آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحج، ہر اسلامی سال کا حج کا مہینہ۔ چوتھا امام ہر سال حج پہ آتا ہے۔ صحیفہ کاملہ کی آدھی دعائیں تو امام نے حج کے دوران مجمع کے سامنے پڑھی ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں حج کرتے ہیں، محرم کی پہلی سے پہلے واپس مدینے چلے جاتے ہیں۔ اس سال نہیں گئے اور مکے ہی میں رہے، یہاں تک کہ محرم بھی ختم ہو گیا، سفر بھی ختم ہو گیا، ربیع الاول کے 8 دن گزر گئے، 9 ربیع الاول جو کل کی صبح ہے وہ آئی۔ اب تک امام تقریباً حج ختم ہوئے 3 مہینے ہو رہے ہیں اور مکے سے نہیں نکلے، اور میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے مکے میں اس گھر کو دیکھا جہاں کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ 84 یا 83 تک وہ گھر باقی تھا، پھر سعودی حکومت نے اس کو توڑ دیا۔ تو وہ جگہ تو مجھے پتا ہے، تو میں اپنے قافلے کو جگہ تک تو لے جاتا ہوں۔ کون سا گھر؟ چوتھے امام جب حج کرتے تھے اس گھر میں رہتے تھے، لیکن اصل میں یہ گھر وہ تھا جب 28 رجب کو آقا حسین مدینے سے مکے آئے تھے تو مکے میں 3 مہینے رہے تھے نا۔ کہاں رہے تھے؟ اپنے گھر میں رہے تھے۔ پھر یہاں پہ چوتھے امام 35 سال ہر حج میں آ کے رہتے ہیں، اس لیے اس کا نام تھا دار علی، علی کا گھر۔ مراد کیا؟ علی ابن الحسین۔ سعودی حکومت نے کتاب چھاپ دی، یہ دار علی اس لیے ہے کہ یہاں علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے، وہ کعبے میں نہیں، یہاں پیدا ہوئے، تو اسی لیے اس کا نام دار علی۔ عام مسلمان دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہاں جب نام یہ لکھا ہے ہر کتاب میں تو علی کے نام سے گھر کیوں ہے؟ پیدا ہوئے ہوں گے۔ ارے یہ علی ابن الحسین ہیں، اچھا میں کہیں اور چلا گیا، یہ گھر ہے۔ اور طریقہ چوتھے امام کا یہ کہ روزانہ نماز فجر مسجد میں پڑھتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں۔ وہ گھر کہاں پر ہے؟ جہاں رسول اللہ کا برتھ پلیس ہے نا، اس کے قریب ہے۔ تو آپ کھڑے ہو کے دیکھیں سامنے تو خانہ کعبہ، نماز پڑھتے ہیں کعبے میں، دعائیں تعقیبات، وہاں سے واپس آتے ہیں اپنے گھر میں، آ کے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں سب لوگوں کے لیے، اوپن ٹو ایوری ون۔ روزانہ صبح جب تک امام مکے میں رہتے ہیں سارے مکے والوں کو دعوت عام، اور خاص جو جملہ کہہ کر عید الضحیٰ کے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور خاص امام کے گھر میں ایک سویٹ ڈش بنتی ہے اسپیشل ریسیپی والی، وہ اتنی لذیذ اور مزیدار ہے کہ اس کی لالچ میں پتہ نہیں کتنے دشمنان اہل بیت بھی روزانہ آتے ہیں۔ جو ہماری مجالس میں تبرک کا سسٹم ہے اور انڈیا اور پاکستان میں تھا، اس کی وجہ سے میں نے کیسے دشمنان اہل بیت کو مجلس میں آتے دیکھا۔ تو جیسے اب رضویہ سوسائٹی میں 21 رمضان کی ایک مجلس ہوتی تھی، ایک مومن کراتے تھے، 40 سال 50 سال پرانی بات، فش بریانی تھی۔ اس وقت مچھلی یہاں تو اب بہت عام چیز ہے، بہت قیمتی چیز تھی، لوگوں کو مرغی بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ صرف اس وقت لوگ مرغی کھاتے تھے یا وہ بیمار ہو یا مرغی بیمار ہو، صرف 2 کیسز میں مرغی پکتی تھی ورنہ نہیں۔ تو اس وقت فش بریانی، اور رضویہ کے بالکل پیچھے سپاہی صحابہ کا جو پہلا ورژن ہے ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اس مجلس میں آتے ہیں کیوں بھائی؟ فش بریانی۔ چوتھے امام نے طریقہ رکھا تھا، ایسی لذیذ وہ ڈیزرٹ ہوتی تھی۔ اچھا اب ہر آدمی اپنے مطلب کی بات دیکھتا ہے نا، خواتین پرچہ بھجواتی ہیں، مولانا اس کی ریسیپی کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کسی کتاب میں نہیں، وہ لوح محفوظ پہ لکھی ہے۔ خیر، تو اتنی مزیدار، آج کل خواتین کو یہ بڑا جنون ہے نا، کوئی بھی نئے کھانے کی چیز بتائیے وہ کون سی سائٹ پہ ملے گی، کون سی کوکنگ شو میں ملے گی۔ زبیدہ طارق تو مر گئی ہیں لیکن اور بھی کچھ تو ہوں گی نا زندہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں۔ اب چوتھے امام 9 ربیع الاول کو آئے، 9 ربیع الاول کی بات کر رہا ہوں، 9 ربیع الاول۔ چوتھے امام روزانہ کے مطابق نماز پڑھ کے اس گھر میں آئے، اور وہ سب لوگ آئے، جس میں بہت سارے محبان اہل بیت ہیں، بہت سارے یہ لوگ ہیں۔ آ کے بیٹھے، سفرہ بچھایا گیا،
کھانے ناشتے کا سامان رکھا گیا. جیسے ہی ناشتے کا سامان رکھا گیا اور پہلا لقمہ لیا، دروازے سے مختار کا قاصد آیا. جو قاصد لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی ان کا یونیفارم الگ ہوتا تھا، پہچان میں آ جاتے تھے کہ یہ کسی کے قاصد. ایک خط، ایک پاؤچ، ایک خط اور ایک پاؤچ. کہا یہ خط ہے، یہ تحفہ ہے. خط کو کھولا، بہت شارٹ کر رہا ہوں، میرا دل ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے میں سمرائز کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ پوری تاریخ خط میں لکھا تھا کہ فرزند رسول، میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وقت تک نہ اچھا کھانا کھاؤں گا، نہ بستر پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا، جب تک کہ یہ 5 سر آپ کی خدمت میں نہ بھجواؤں. اور آج میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. یہ 5 کٹے ہوئے سر آپ کے پاس بھجوائے. پاؤچ کھولا گیا. ابن زیاد ملون، عمر سعد ملون، شمر ملون، خلی ملون، حرملہ ملون، یہ 5 سر ہیں. بعض علماء نے لکھا چھٹا حسین ابن نمیر، جس نے جناب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری. 5 یا 6 سر. امام سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ شکر ہے تیرا، تو نے میری دعا قبول کی. خالی شکر تک کہتے تو امام کی عادت تھی، بار بار شکر کے سجدے کرتے ہیں، تبھی سجاد کہلاتے ہیں. کہا تو نے میری دعا قبول کی. اب جو قریب مومن بیٹھے، مولا یہ کون سی دعا تھی؟ کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے پہنچا تھا، وہ ناشتہ کر رہا تھا، اور اس نے بڑی حقارت یا ذلت، یہ لفظ بھی صحیح نہیں، میرے بابا کے سر کو ایک طرف ہٹا دیا، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دے پھر میں دیکھوں گا. یہ ایک توہین کا انداز. میں نے اس وقت خدا سے کہا تھا، خدا بندہ اس ملعون کا کٹا سر بھی میرے پاس اس وقت آئے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں. اور ادھر یہ ناشتہ شروع ہوا اور یہ کٹا ہوا سر آ گیا. امام دیکھتے جا رہے. اب بھول گئے ناشتہ. یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ آدمی اپنی بھوک و پیاس بھول جاتا ہے، یا غم میں یا خوشی. عزاداری میں کتنے ایسے وقت آتے ہوں گے کہ آپ بھول جاتے ہیں کھانا یا پینا ہے، لگے ہوئے ماتم میں 3-3 4-4 5-5 گھنٹے. اور آج چوتھے امام خوشی کے عالم میں بھول گئے ناشتے کو. پھر کھڑے ہوئے اور زنان خانے میں گئے، بیت الشرف میں، اور وہاں جا کے سیدانیوں سے کہا یہ اٹھو نہاؤ دھو. تبھی وہ بعض مہاراجے نے کہا یہ نہاؤ دھو کا مطلب ہے کہ غسل ہے آج کے دن کا. لباس چینج کرو، کالے کپڑے اتارو، نئے یا صاف ستھرے اچھے رنگ کے کپڑے پہنو، بالوں میں خضاب لگاؤ. خیر یہ خضاب بھی اسلام کی بہت اہم سنت ہے، لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. وہ جو میں آدھے گھنٹے کی تقریر کو 3 گھنٹے کی تقریر بناتا ہوں وہ اسی طرح، تو یہاں موقع نہیں. سیدانیوں سے کہا خضاب لگاؤ، بالوں میں تیل ڈالو، کنگھی کرو، چولہے روشن کرو، کیونکہ 5 سال تک 62 ہجرہ میں قافلہ 1 سال بعد مدینے آیا نا، اور 67 5 سال تک اہل بیت کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوا. چولہے روشن کرو، اچھے کھانے پکاؤ، یہ آرڈر دیے امام نے. پھر باہر آ گئے اور سیدانیوں نے پھر اس حکم پر عمل کیا باقاعدہ. اب یہ ناشتے کا وقت ہے، یعنی صبح کا وقت ہے. 9 ربیع الاول صبح شروع ہوئی. نہایا دھویا، اچھے کپڑے پہنے، خضاب لگایا، تیل ڈالا، کنگھی کی، اور کنیزوں نے کھانے پکانا شروع کی. اور ادھر امام باہر آ گئے. جب باہر آ گئے تو مومنین کرام تو بہت خوش. یہ 5 کٹے ہوئے سر دیکھ کر آپ خالی سن کے خوش ہو رہے ہیں. صرف آپ کو ایک غم ہے کہ مولانا کب اتریں گے، ہمیں کل صبح جاب پہ بھی جانا ہے. باقی تو آپ خوش ہیں نا آج کی رات. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مومنین تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن جو وہ دشمنان اہل بیت آئے تھے، وہ تو آئے تھے نیاز کے اور تبرک کے چکر میں، وہ تو آج ڈیلے ہو گئی. جیسے آج بھی اگر کوئی اس چکر میں آیا تو جو ڈیلے ہوتا چلا جا رہا. اس کے حساب سے تو 10 بجے سفرہ لگ جانا چاہیے تھا، یہاں 10:30 ہو ہی گئے نا. 10:40 10:40. تو اب وہ لوگ پہلو بدل رہے ہیں. ان کا اس سے کیا تعلق؟ کسی نے آخر ہمت کر کے کہا فرزند رسول ناشتہ تو ہو چکا ہے کیونکہ سفرہ لگ چکا تھا، اب وہ جو ڈیزرٹ آتی ہے آخر میں، وہ لذیذ چیز مزیدار، وہ کہاں؟ امام نے کہا وائے ہو تیرے حال پر. ان سروں کو دیکھ کر مومن کے دل میں جتنی خوشی پیدا ہوتی ہے، کیا اس سے زیادہ بھی مزیدار کوئی چیز اس دنیا میں ہے؟ ذرا جملہ
جملے کی معنویت اور گہرائی پہ غور کیجیے. امام کی خوشی کا اندازہ کریں. فرماتے ہیں اس دنیا میں کوئی اور چیز اس سے زیادہ مزیدار ہو سکتی ہے کہ ابن زیاد کا کٹا وسر سامنے ہو, عمر سعد کا کٹا. یہ واقعاً وہ خوشی ہے جو آپ کو منانا ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اپنے چوتھے امام سے کہوں گا کہ مولا, میں حقیر غلام ابن غلام آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن اگر اجازت دیں تو اس جملے کو ذرا سا مکمل کر دوں. بعض جملے معصومین جان بوجھ کے نامکمل چھوڑتے ہیں کہ نہیں مولا, اس سے بھی زیادہ خوشی مومن کو اس دن ہوگی جب فاطمہ کا لال ظاہر ہو کر حقیقی دشمنوں سے انتقام لے گا. یہ کیا, یہ ابن زیاد, عمر سعد, شمر, حتیٰ یزید, یہ تو سب پپیٹ ہیں, ان کو چلانے والا کوئی اور ہے. یہ سب ٹول ہیں, ان کو استعمال کرنے والا کوئی اور ہے. بہت سے پردہ نشینوں کے نام اس میں آتے ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر مومن پھر بھی نہ سمجھ پائے تو اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اور اسی لیے میں نے قرآن کی دوسری آیت بھی آج تلاوت کی. 3 آیتیں تلاوت کی, تیسری تو مسلسل روزانہ کہ ظالموں کو انجام پتہ چلے گا. پہلی آیت, اے خدا مجھے فرعون سے بھی نجات دلا, اس کے کرتوتوں سے وہ بیان ہو گیا. اور یہ آیت, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, جو مظلوم مارا گیا اس کے انتقام کا اصلی حق اس کے وارث کو ہوتا ہے. مختار وارث نہیں تھے, مختار ایک مومن تھے جس نے اپنی مومن والی ذمہ داری ادا کی. اصل جو انتقام ہے, قرآن کہتا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ, اس کا ولی, اس کا وارث, اس کو حق حاصل ہے انتقام لینے کا. بس وہ ولی اور وارث پردہ غیبت میں ہے. 9 ربیع الاول اس کی امامت کا پہلا دن, اور یہ امامت کا پہلا دن. اچھا اب دیکھیے, ٹیکنیکلی تو 8ویں امام شہید ہوئے اور 11ویں امام شہید ہوئے اور 12ویں کی امامت اسی منٹ شروع ہو گئی. نہیں, منٹ بھی غلط ہے, سیکنڈ. لیکن عرفی اعتبار سے 8 کو وہ شہید, 9 سے امام زمانہ. اور امام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تمام دشمنان اہل بیت سے انتقام لینا. اور اس میں ایک سے ایک VIP لوگ آتے ہیں. اب میں امام زمانہ تو آپ کو پتہ ہے میرا پسندیدہ موضوع, بہک گیا یعنی نعوذ باللہ امام کے حوالے سے نہیں, موضوع کے حوالے سے, تو ایک ہفتہ یہیں پہ ہو جائے گا. نہیں, مجھے لوگوں کا احساس ہوتا ہے, مجھے خود آپ کی تکلیف کا احساس ہے, اور شاید میں خود بھی اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا. اگر یہ آخری تقریر نہ ہوتی, 2 مہینے 8 دن کے بعد آج آرام سے ذرا سا پاؤں پھیلا کے سوؤں گا. گرچہ مجھے چند گھنٹے ملیں گے, پھر گھر جا کے سو جاؤں گا, لیکن یہ آخری جملے کہہ دوں کہ اصل تو کوئی اور ہے. قتل الحسین لا بکربلا, حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے, وہ کہیں اور شہید ہوئے تھے. کربلا میں تو خالی وہ پروسیس مکمل ہوا تھا. امام ان سے انتقام لیں گے. لیکن ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر کہیں گے مولانا نے پھر اپنا ایڈورٹائز کر دیا. ایڈورٹائز کس بات کا آدمی کرے, وہ چیز ہی آج دنیا میں نہیں ہے, تو کیا اس کا ایڈورٹائز کروں. وہ یہ ہے کہ میری زندگی کی جو بالکل شروع کی تقاریر تھی 1976, مجلس پڑھنا میں نے 74 سے شروع کی ہے. 76 میں نے 4 معصومین کے حالات پر ایک سیریل ریکارڈ کرایا تھا پبلک میں, آڈیو میں. اس وقت ویڈیو بھی نہیں تھا, آڈیو میں 22 تقریریں تھی, بہت ہی پاپولر ہوئی تھی. اتنی پرانی, ایک تو ریکارڈنگ, پھر کیسٹ اتنے پرانے, شاید کہیں کسی کے پاس ہو. اس کا جو 22nd کیسٹ ہے آخری, اس کا موضوع وہ تھا جب میں کھارادر میں شروع کی تھی مجلسیں پڑھنا. وہاں ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کے 2 بیٹے یہیں آپ کے یہاں سڈنی میں ہیں, کل نظر بھی آئے تھے, خدا ان کے درجات بلند کرے. اس وقت خالی انہی کو شوق تھا, یعنی ان کے والد کو, امام زمانہ کے حالات کا. وہ BBC اور وائس آف امریکہ اور سب کچھ لگا کے بیٹھتے تھے, ٹی وی نہیں تھا اس وقت. تو جب میں آیا تو میں نے کہا ظہور امام کے حالات پہ تو یہ ریسرچ کر رہے ہیں, میں ریسرچ کر رہا ہوں آفٹر ظہور کیا ہوگا, زمانے رجت. تو پھر وہ حدیثیں پڑھی جس میں ایک حدیث یہ تھی کہ 2 بہت ہی سخت قسم کے دشمنان اہل بیت کو امام زمانہ سزا دیں گے, اور پہلی سزا امام انہی کو دیں گے, باقی سب بعد میں آئیں گے. لیکن امام کے لشکر کے بہت سارے لوگ کہیں گے واہ مولا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ تو بہت پیغمبر کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, آپ ان کو سزا دے رہے ہیں.
اتنے اچھے لوگوں کو. اب روایت کتاب میں لکھی تھی، میں نے پڑھ تو دی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جو لکھا ہے کہ امام کی فوج اعتراض کرے گی امام پر، یہ اچھے اچھے لوگوں پر آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میں کیسے اس سے زیادہ واضح کروں؟ تو بڑے نیک لوگ. تو میرے دل میں خیال آیا یہ حدیث غلط لگ رہی ہے. کوئی شیعہ کبھی دشمن زہرا کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں اور زیادہ کھل کے یہاں تک پہنچ گیا. کوئی دشمن زہرا کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں نے کہا حدیث آئی ہے شاید غلط ہے. یہ نہیں ہوگا، امام زمانے کی فوج کمپلین نہیں کرے گی. ہم نے اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے دیکھ لیا. آج کہیں کہیں ہمارے ممبروں پر دشمنان زہرا کا قصیدہ پڑھا جا رہا، ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں، جملہ کہا جا رہا. اچھا ذرا کوئی آدمی اگر بہت انصاف کرنا چاہے اپنے خیال میں، کہتا ہے ہاں برے تھے، اتنے برے نہیں تھے. ارے تو پھر کتنے برے تھے بتاؤ؟ یہ ہمارے ممبر پہ ہو رہا ہے. اب وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، جب ظہور امام ہوگا، امام کی فوج میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں. مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب بس اختتام. تو اب جو ہماری اصل تیاری ہے وہ امام کی تیاری ہے. اس سے مجھے بات کہنا تھی، لیکن وہ تو ایک بالکل الگ تقریر بن جائے گی. تو بس اختتام. بہت اچھے نہیں تھے، یعنی کہنا بھی آپ کی توہین، اس مجمع کے سامنے یہ جملہ کہنا بھی توہین. لیکن ہمارے یہاں سے آوازیں بلند ہوئی ہیں اکا دکا. پاگل قسم کے لوگ تو ہر دور میں رہے، لیکن یہ اکا دکا نہیں ہے. بس آخری جملہ، بات حق ادا نہیں ہوا، لیکن شکر گزار اپنے بلانے والے انجمن سجادیہ کا بھی ہوں، آپ کا بھی ہوں. اور صرف ایک درخواست ہے، ایام ازا ختم ہوئے تو یہ فیس ماسک وغیرہ ختم ہوا. میں نے آپ سے کل ہاتھ ملایا، آج بھی ہاتھ ملاؤں گا. ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ آج ہم لوگ گلے بھی ملتے ہیں، لیکن اس سے کم از کم میں ایک دن گریز کروں گا بس. تو بات یہ ہو رہی ہے اچھے ہیں اور اتنے برے نہیں تھے. اچھا جب برے نہیں تھے تو پھر معصومین ناراض کیوں تھے؟ کہ ناراض بھی نہیں تھے. تو آپ یہ ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. غیروں کی بات تو آپ کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارے ممبر کے ایک بہت بڑے خطیب تھے. لوگوں نے ان کی وہ قدر نہیں کی، کیونکہ اس زمانے میں آڈیو نہیں تھا، ویڈیو نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا. تقریر بس مجمع میں ہوتی تھی، جس نے سنی. خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی، اب کیا شخصیت تھی. اتنے بڑے بڑے مسائل کو وہ اتنا ہلکے پھلکے انداز میں حل کرتے تھے. ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، اسی پہ بات ختم ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلے جب اتنا دشمنی اہل بیت تو تھی، لیکن کھل کے نہیں تھی، تو شیعہ سنی علماء اکثر مشترک جلسوں سے خطاب کرتے تھے. خصوصاً پنجاب، پاکستان کا جو پنجاب، انڈیا کا پنجاب نہیں، وہاں یہ بہت رواج تھا. اہل سنت ایک کلیم کرتے ہیں پاکستان کے کہ آج تک اردو زبان کا سب سے بڑا خطیب ہیں عطا اللہ شاہ بخاری. مشہور ہے کہ وہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے، فجر تک ان کی تقریر چلتی رہتی تھی. مجال ہے کہ مجمع ٹس سے مس ہو جائے. اور مشہور ہے اتنا کہ ایک نہیں، ہمیشہ اگر کبھی وہ 8 بجے تقریر شروع کرے، 1 بجے رات کو ختم کر دے، ممبر لوگ پبلک جانے نہیں دیتی تھی. اتنا خطیب کے جادو. موچی دروازہ میں جلسہ ہو رہا، عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے ہیں اور سحر طاری ہے مجمع پر، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب شیعوں کی من گھڑت روایتیں ہیں اور دشمنان اہل بیت نے یہ چیزیں ہمارے درمیان پھیلا دی کہ رسول کی بیٹی اور اس زمانے کے حکمرانوں میں اختلاف تھا. کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ سب جھوٹی حدیث ہیں. پھر مولانا زیدی صاحب کی باری آئی. اب دیکھیں کوئی علمی جواب کا وقت نہیں، باری آئی ان کا جواب دینے کے لیے نہیں، تقریر میں سیکوینس میں وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ کتاب بخاری میں امام بخاری نے یہ لکھا، اور یہ لکھا یہ آج تک گلے کی ہڈی، ساخطتن حتی ماتت. شہزادی اتنا ناراض رہیں جب تک کہ موت نہیں آئی. کیونکہ آج کل بعض لوگ ذرا سا ڈائلیوٹ کرتے ہیں مسئلے کو. ہاں ناراضگی تھی وقتی کہاں نہیں ہوتی، پھر ٹھیک ہو گئے تھے. بخاری کتاب میں لفظ آ گیا امام بخاری نے حتی ماتت، موت تک. مولانا زیدی صاحب نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں تھا. امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ اختلاف اتنا تھا کہ مرتے دم رکھ رہے. میری سمجھ میں نہیں آتا ان میں سے صحیح بخاری کون ہے. تو وہ جو سلسلہ ہے نا کربلا کا،
اور بس ایک چھوٹی سی بات اور سن لی. آپ کہیں گے مولانا چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ بات بھی ذرا یہ بات بھی ذرا مزے کی ہے، اگرچہ میرے انداز سے مختلف ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی رات تو ایسی آتی ہے. اچھا، شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ کربلا میں آقا حسین کے خلاف جن لوگوں کو لایا گیا تھا، ان کو کیا سلوگن کیا دیا گیا تھا، نعرہ کیا دیا گیا تھا؟ نعرہ یہ دیا گیا تھا کہ تیسرے خلیفہ بنو امیہ کے تھے، وہ پیاسے مارے گئے اور شہید کیے گئے، ہمیں اس کا بدلہ لینا. جیسے ہم مختار کے حالات پڑھ رہے ہیں کربلا کے حوالے سے، وہ یہ پڑھا کرتے تھے. بہت وہ تاریخ کا بہت ٹریجک باب ہے، لیکن یہ باقاعدہ لوگوں کو برین واش کیا گیا. تیسرے خلیفہ ہمارے خاندان کے بنو امیہ، وہ مارے گئے، بیچارے 40 دن گھر میں بند رہے اور پھر پیاسے ذبح کیے گئے. اور الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ محمد ابن ابی بکر پر. تبھی جب محمد ابن ابی بکر کو شہید کیا تو ایک ہی شہید کیا کہ ہم اس خون کے بدلے میں تمہارا خون لے رہے. یہ میں نے بہت مختصر بتایا. ابھی جو بات میں نے کہی تھی بس اسی کو مکمل کر دوں کہ جب تک کہ وہ ایران کا انقلاب نہیں آیا تھا، اس سے پہلے تک بہرحال شیعت کی ایک طاقت تھی اور شیعہ سنی ایک ساتھ جلسوں سے خطاب کرتے تھے. پاکستان میں کراچی کی حد تک سب سے بڑے خطیب کا نام تھا حضرت علامہ رشید ترابی، اور برادران اہل سنت میں اس وقت ان کے مقابلے کے تھے مولانا عبدالحامد بدایونی. بدایوں انڈیا کا ایک صوبہ ہے، وہاں کے پیڑے بہت مشہور ہیں. خیر، 9 ربیع الاول کو ہم لوگ منگواتے بھی ہیں، تو یہاں تو خیر بدایوں کے پیڑے کہاں سے آئیں گے. عبدالحامد بدایونی بہت بڑے عالم تھے، اہل سنت کے اس وقت ٹاپ کے عالم تھے وہ. اور رشید ترابی، دونوں میں دوستی تھی. دونوں پاکستان مسلم لیگ کے انڈیا سے ساتھی چلے آ رہے تھے. خیر، تو اب رشید ترابی محرم کے مجالس پڑھتے ہیں، لیکن صرف وہ ایک جملہ کبھی پڑھتے تھے، ایک جملہ کافی تھا. آدھے گھنٹے تک مجمع گریا کرتا تھا، انہیں کچھ آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ عاشورے کے دن جلوس نکلتا ہے کراچی میں، مجلس وہ پڑھتے تھے، کبھی ان کی مجلس پوری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا آج عاشور کا دن، اور اب جو گریا شروع ہوا تو وہ وہیں سے لوگ کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے. تو ان کا ایک خطابت کا انداز تھا. عبدالحامد بدایونی صاحب کو ایک دفعہ شوق ہوا، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے اجتماع کیا، اور وہ جو ان کے یہاں ایک شہادت ہے نا، جو میں اشارہ کر چکا ہوں، اتنا بھی میں نے غلط کیا لیکن کر دیا، اب تو جو ہو گیا. ان کے مصائب پڑے، مظلوم اور قیدی اور پیاسے اور 40 دن. مجمع ٹس سے مس نہیں ہوا، ایسا ہی بیٹھا ہوا. آخر بڑی حیرت ہوئی ان کو، اور ایک دن اس اگلے دن علامہ رشید ترابی سے ملے، دوستی تھی. کہا کہ یہ آپ کے خطابت میں کیا کمال ہے، آپ 5 منٹ میں لوگوں کو رولا دیتے ہیں، میں آدھا گھنٹہ چیختا رہا، میرا گلا سوکھ گیا، مجمع اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ فرق اتنا. علامہ رشید ترابی کا جملہ سنیے، مزہ لیجیے اور گھر جائیے، بات ختم. انہوں نے کہا یہ میری اور آپ کی خطابت میں فرق نہیں ہے، یہ اوریجنل شہادت اور فیک شہادت کا فرق ہے. وہ شہادت سچی شہادت ہے جو آپ پڑھ رہے تھے، لیکن یہ جو سچی شہادت ہے اسے مکمل کرنے کے لیے زمانے کا امام آئے. اب ہمیں صرف انتظار ہے اس امام کا جو مختار کے جہاد کو مکمل کرے گا. خدا بندہ آج کی اس رات کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگیوں میں امام زمانہ کی حکومت دیکھنے کا موقع عطا فرمائے. زیارت امام اپنی جگہ، حکومت امام، اور ہم اس قابل رہیں کہ امام کی حکومت میں امام کے ساتھی بنے، ان کی تلوار سے قتل ہونے والے نہ بنے. یعنی غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. غم حسین کے سوا ان عزاداروں کو زندگی میں کوئی غم عطا نہ ہو. پروردگارا، ہمارے تمام مرحومین جو یقیناً اس وقت اعلی علیین میں اہل بیت اطہار کے درمیان نمی کا جشن منا رہے ہیں، ان کے درجات مزید بلند فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اور خدا بندہ جب تک کہ میرے حساب سے اہم دعا ہے، باقی جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوتا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، ہماری حفاظت کرنے والے، ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، خصوصاً آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. آپ سب کو یہ جشن مبارک ہو،
اور جشن کے موقع پر بادشاہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ خدا بندہ ہم میں جو گناہوں کی قید میں ہیں ان کی اس قید سے ان کو رہائی عطا فرما، اور جو کسی پریشانی کی قید میں ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اور کب وہ وقت آئے گا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ظہور امام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مبارک مبارک مبارک۔